السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیں آپ، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من جو آمنا ایمان لائے، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے، عوجن کجی، وانتم اور تم خود، شہداء گواہ ہو، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا؟ تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی کجی تلاش کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، ان تطیعوا اگر تم کہا مانو گے، فریقا ایک گروہ کا، من الذین ان لوگوں سے جو، اوتوا الکتاب دی گئی ان کو کتاب، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کافرین حالت کفر میں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی ہے، تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ ان تطیعوا فریقا، اوپر کی دو آیتوں میں اہل کتاب کو وعید سنائی گئی جو لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ اب یہاں سے مسلمانوں کو نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ ان سے ہوشیار رہیں اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے شبہات کا جواب دے کر مسلمانوں سے فرمایا کہ ان کی بات مت سنو، یہی علاج ہے، ورنہ شبہات سنتے سنتے اپنی راہ سے پھسل جاؤ گے۔ اب بھی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ شک پیدا کرنے والوں کی بات نہ سنیں، ان میں دین کی سلامتی ہے اور بحث سے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ دوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد پھر کافر بنا دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کا کام آپس میں لڑنا ہے، اگر ان کی بات مانو گے تو آپس کے اتفاق اور محبت سے محروم ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بخاری المغازی باب حجۃ الوداع، حدیث نمبر 4403۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رہے کہ اس کفر سے مراد اسلام میں رہ کر کفر ہے، مرتد ہونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دو لڑنے والے گروہوں میں سے دونوں کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 910 میں ہے۔ وَكَيْفَ اور کیسے، تَكْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ جبکہ تم، تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں، علیکم تم پر، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تمہارے درمیان، رسولہ اس کا رسول، ومن یعتصم اور جو مضبوط پکڑے گا، باللہ اللہ کو، فقد ہدی تو اسے ہدایت دی گئی، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کے۔ اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھا راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی رہی تھی۔ اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ذکر کیا تو دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے اسلحہ لینے کے لیے اٹھے، تو اس پر یہ آیت اتری، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ ابن ابی حاتم حدیث نمبر 1103۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، یعنی تمہاری طرف سے کفر کا ارتکاب بہت بعید ہے، کیونکہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جا رہی ہیں، اس کا رسول بنفس نفیس تم میں موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، لیکن نصیحت کا تعلق تمام مسلمانوں سے۔ آج کو ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود نہیں ہیں،
مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر موجودہ دور کے فتنوں اور ہر قسم کی بدعت و ضلالت سے مسلمان محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور کتاب و سنت پر عمل کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ ابن محریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہمیں کوئی حدیث سناؤ جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں میں تمہیں ایک جید حدیث سناؤں گا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشتہ کیا اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کہ ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے وہ مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 107۔ امام احمد کے علاوہ ابو نعیم حاکم اور ابی یعلا الموصلی نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں اس مفہوم کی کئی احادیث حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں، بلکہ اب ہم ایمان بالغیب لا کر قرآن و سنت پر عمل کریں گے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، نتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا مگر، وانتم، اور تم، مسلمون، مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو گے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر یوں مروی ہے، اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ مراد حسب استطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، التغابن آیت نمبر 70۔ سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چونکہ موت کا علم ہی نہیں کب آ جائے، اس لیے موت آنے تک ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ تم آپس میں پھوٹ ڈالو، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر کی، اذ کنتم، جب تم تھے، اعداء، دشمن، فألف، تو الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، تو تم ہو گئے، بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم، اور تم تھے، علی، اوپر، شفا، کنارے، حفرۃ، گڑھے کے، من النار، آگ سے، فانقذکم، تو تمہیں بچا لیا، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، ہدایت پاؤ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم دشمن تھے تو اس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کنارے کے اوپر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مومنوں کو اہل کتاب کی اطاعت سے دور رہنے کی نصیحت فرما کر اب یہاں سے چند اصولی باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے جن کی پابندی سے انسان ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جیسے ڈرنے کا حق ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور جدا جدا نہ ہونا، اور اللہ کی نعمت یعنی دلوں میں الفت ڈالنے کو یاد رکھنا۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ در حقیقت یہ ایک استعارہ ہے کہ اگر کچھ لوگ پہاڑ کی بلندی سے کسی گہری کھائی میں گر پڑے تو انہیں نکالنے کے لیے اوپر سے رسی پھینکی جاتی ہے۔ اب جو لوگ مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں وہ اسی رسی کے ساتھ اوپر نکل آئیں گے اور دوسرے گڑھے ہی میں رہ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے گڑھے سے نکالنے کے لیے آسمان سے قرآن اتارا، جس کے ساتھ وحی الہی یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتاری ہے۔ مسلمان موجودہ فرقہ بندیوں سے بھی اسی صورت میں نجات پا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو لاہ عمل قرار دیں اور ذاتی خیالات و آراء کو ترک کر کے سنت کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور مشائخ و ائمہ کے اقوال و فتاوی کو قرآن و سنت کا درجہ دے کر گروہ بندی اختیار نہ کریں۔ اذ کنتم اعداء، اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہی نہیں بلکہ تمام عرب کفر و شرک اور باہمی عداوتوں میں مبتلا تھے۔ اسی کو یہاں آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگ میں گرنے سے بچا لیا اور عداوت کے بجائے اخوت پیدا کر دی۔ اگر اس عداوت کا اندازہ کرنا ہو تو سورہ انفال کی آیت نمبر 72 تا 73 کا مطالعہ کریں۔